اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اس بھری دنیا میں اور اس چہل پہل والی دنیا میں موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، شادی بیاہوں میں شرکت کے لیے سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات دین کی نسبت پر اصلاح اور تربیت کے لیے، صلاح و تقوی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مل بیٹھنے کو، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جب آپ اللہ کی توفیق سے آ ہی گئے تو اب اپنے وقت کو کیش کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ جس طرح کوئی برف بیچنے والا برف کی سیل اور برف کی لادی لے کر آئے برف خانے سے، تو جو کچھ اس کے پاس جمع پونجی تھی اس نے اس کو برف خانے والے کو دے کے اس سے سیل خرید لی، برف کی لادی خرید لی۔ اب اس نے اس کے ٹکڑے بنائے اور ہاتھ لاری کے اوپر رکھ کر اس نے بیچنا شروع کیا۔ اب اگر وہ بیچنے میں غفلت کرے گا، سستی کرے گا تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر چستی دکھائی اس نے، نشاط کے ساتھ اس نے اس کو بیچا جی، اور چستی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا، تو جیسے جیسے اس کے برف کے ٹکڑے بکیں گے تو وہ کیش ہوتا چلا جائے گا۔ برف پگھلنے والی چیز ہے، برف بہنے والی چیز ہے، پگھلنے والی چیز ہے، گھلنے والی اور گھٹنے والی چیز ہے، اور پیسہ جامد چیز ہے۔ تو گھٹنے والی، گلنے والی، پگھلنے والی چیز کو جی جب اس نے بیچ دیا اور پیسے میں اس نے اس کو تبدیل کر لیا، اب پیسہ ایسا ہے جو جامد ہے، پیسہ ایسا ہے جو جامد ہے، تو اس نے بہنے والی، گھٹنے والی، گھلنے والی چیز کو، ختم ہونے والی چیز کو ایک دوسری فارم کے اندر اس نے اس کو کنورٹ کر لیا، تبدیل کر لیا۔ یہ عقل مندی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو لمحات زندگی ہیں یہ برف کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی، بلکہ ہیرے جواہرات کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے منٹ، یہ لمحے، یہ گھنٹے، یہ صبح اور یہ شام اور یہ دن اور یہ رات جی، یہ ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ جس وقت میں، جس گھڑی میں، جس لمحے میں، جس گھنٹے میں، جس صبح میں، جس شام میں ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، وہ وقت ہم نے کام میں لے لیا، ہم نے اس کو کیش کر لیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نیکی جمع کروا دی، اور جو وقت ہم نے ضائع کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہ آیا۔ اس لیے ایک برف فروش، برف بیچنے والا بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا تھا، اے لوگو ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھلنے کی طرف جا رہا ہے، جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھل رہا ہے، اس پہ ترس کھا لو، اس کا برف لے لو، اس پہ ترس کھا لو تاکہ اس کا سرمایہ بچ جائے۔ تو زندگی کے لمحات، صبح اور شام، دن اور رات، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن پگھلنے والا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ فجر سے پہلے آئے تھے، فجر ہو چکی، فجر کے بعد بھی کافی وقت ہو چکا، جس نے اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تسبیح میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ اس وقت کو گزارا، اللہ نے کامیاب کر دیا، قیمتی بنا دیا۔ اور جس نے نیت ہی کوئی نہیں کی، جس نے یہاں آنے کے باوجود بھی کچھ نہ کیا، اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں محرومی سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں
ایک قسم میں اور آپ بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل عبث نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ خالق و مالک ہے، اللہ کا کوئی کام عبث اور بیکار نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 میں جو یہ ہماری قسم ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری مخلوقات اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہیں اللہ جانتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد وہ ہے جو کائنات میں کسی اور مخلوق کا مقصد نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا۔ یہ ہے مقصد زندگی، اللہ کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا، یہ ہے مقصد زندگی۔ اب جب یہ ٹاسک ہے، یہ ہدف ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا، اب اس کو کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے 2 طریقے بتائے، 2 راستے ہیں۔ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا۔ اوامر امر کی جمع ہے، آرڈرز، اللہ تعالیٰ کی طرف جو احکام ہیں، اللہ نے جو حکم دیے ہیں، آرڈرز دیے ہیں، تو اس کو اوامر کہتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا یعنی کرنے کے جو کام ہیں ان کو کرنا، اور نواہی سے بچنا، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان سے بچنا، نہ کرنے کے کاموں کو نہ کرنا، یہ ہے نواہی۔ تو اگر کوئی آدمی اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے بچے تو ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو محبت و معرفت عطا فرما دیں گے۔ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، اللہ پاک نے اپنی محبت و معرفت کا جو مقصد قرار دیا، اس تک پہنچنے کے لیے 2 ٹریک بنائے۔ جیسے ٹرین کے چلنے کے لیے 2 پٹری کا ہونا ضروری ہے، اگر دونوں پٹری صحیح سالم ہوں گی تو انجن تمام ڈبوں کو لے کر منزل پہ پہنچے گا، اور اگر دونوں پٹریوں میں سے ایک نہ ہو، یا ایک ہو تو ناقص ہو، جی چاہے دوسری کتنی اچھی ہو، تو انجن ڈبوں کو لے کے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اوامر پر 100% عمل کرنا، نواہی سے 100% بچنا یہ ضروری ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے نہیں بچتے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو نواہی سے بچتے ہیں لیکن اوامر پہ عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو تھوڑا سا اوامر پر عمل کرتے ہیں اور تھوڑا سا نواہی سے بچتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ دھوکہ کھائے ہوئے۔ 100% اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ 2 حکم دے کر ان دونوں کے لیے 2 ہیلپر دیے۔ اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور نواہی سے بچنا مشکل نہ رہ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر دیے۔ ایک ہے کثرت ذکر اللہ، جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا، ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا، اور دوسرا صحبت اہل اللہ۔ ایک ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ۔ ان دونوں چیزوں کو جو بندہ اپنائے گا اس کے لیے اوامر پر عمل کرنا آسان اور نواہی سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو مقصد زندگی اللہ کی محبت و معرفت، اس مقصد کو پانے کے لیے 2 راستے، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، اور ان دونوں پر اللہ پاک نے مدد کے لیے، آسانی کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا آسان فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے دونوں آسان ہو گئے اس کے لیے محبت عافیت کے ساتھ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دوستو سلیبس، یہ ہے نصاب زندگی گزارنے کا۔ اب اس زندگی گزارنے کے نصاب کو جتنا آسان سے آسان بنایا جائے اتنا آسان بنا کر اس پر بندہ عمل کرے۔
آج دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت جمود کا شکار ہو گئے، تنگ دلی کا شکار ہو گئے۔